चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के माहिर वकील शुएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करके जानते हैं वो क्या कहते हैं। शुएब साहब, वैसे तो आपका जो एक वर्जन था ऑफिशियल, वो तो हमने देख भी लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोगों को इस फैसले पर काफ़ी एतराज़ात हैं। तो एक आप अगर 2-4 पॉइंट्स पिन पॉइंट कर दें कि क्या एतराज़ात ले करके आप चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो सदियों पुराना उसूल है ना कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। आज इसका बरअक्स ये हुआ कि इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नजर आया। देखिए, कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला करके भेजा कि जो जज साहब, एक मुतासिब जज जिसके खिलाफ बेशुमार हमारे पास एविडेंसेस हैं कि वो एक मुतासिब जज है, तो उसके पास तीसरी दफा भेज दिया कि ये कह के कि आप जो ये कह रहे हो कि ये केस काबिल समाअत है, असल में ये काबिल समाअत नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों को सुनकर दोबारा फैसला करें और हमारा मौक़िफ़ सुनें। तो बात यह है कि उसके ऊपर आज उसने एक लाइन में कहा कि नहीं ये काबिल समाअत है, मैं तो 2 दफा पहले फैसला दे चुका हूँ। तो कमाल तो ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस जज के पास भेज कैसे रहे हैं। दूसरी बात, उस मुतासिब जज साहब ने क्या हरकत की कि सुबह से हमारे वकील वहां मौजूद हैं और हम सीनियर काउंसिल वहां पहुंच गए, उसको लीड काउंसिल जो हमारे हैं वो बहस के लिए पहुंच गए, तो कहते हैं मैं तो रिजर्व कर चुका हूं, मैं तो फैसला सुना रहा हूं, ये ले फैसला लिखो। और फैसला भी लिखा नहीं गया, फैसले पे दस्तखत नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए। 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जमान पार्क के दरवाजे तोड़कर उसको गिरफ्तार करके भी ले आई। तो 2 ऑप्शन है, या तो लाहौर पुलिस को किसने कहा आप गिरफ्तार कर लो जब वारंट ऑफ अरेस्ट ही जारी नहीं हुआ। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस अगर पहुंच गई थी तो वो किस कैपेसिटी में पहुंच गई थी कि उसको कैसे पता था कि फैसला आने वाला है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ जब हक के दिफा है, कल आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया कि बिल्कुल आपका जो हक के दिफा खत्म किया है और जो आपके विटनेसेस ना आने का फैसला किया है वो गलत है, उस पर नोटिस जारी कर दिए। अब अगले हफ्ते में नोटिस जारी करने के बाद उसमें स्टे नहीं दिया, अब नीचे से कन्विक्शन हो गई। कल वो ये इस नतीजे में पहुंचते हैं कि नहीं आपको गवाह लाने चाहिए थे, क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, एक डिफेंस की एविडेंस होती है, और हमारे जब तक गवाह नहीं आएंगे ये कहा गया कि जी आप शवाहिद पेश नहीं किए। भाई शवाहिद तो हम गवाहों की सूरत में पेश करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पेश करेंगे, तो वो तो हमें मौका ही नहीं दिया। अच्छा, कल ये साबित हो जाता है तो मुझे बताएं कि तो फिर 1.5 साल क्या कार्रवाई होती रही शुएब शाहीन साहब? अगर आप लोगों को मौका ही नहीं मिला तो 1.5 साल ये सब बता रहे हैं हमें कि जी 18 महीने इस केस की समातें हुई हैं, तो क्या होता रहा फिर इस दौरान? पहली बात तो ये है कि ये 18 महीने नहीं हुई, ये 1 अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर से है। दूसरी बात यह है कि 4 नवंबर से ऑनवर्ड इमरान खान साहब जख्मी थे, उन पर कातलाना हमला था और उसके बाद उन्होंने उस पे उनके ऊपर उनको खतरा था और वो कचहरी में नहीं जा रहे थे, और ये हाई कोर्ट ने तय किया कि आइंदा स्पेशल जुडिशल कम्प्लेक्स में उनका ट्रायल होगा। और उसके बाद हम तो सारा प्रोसेस, यानी मेरिट पे दलाइल के तो वक्त बहुत कम मिला। मेरिट पे सुने ना, इस वक्त हुमायूं दिलावर ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन के गवाह तो सुन लिए, उनकी तो गवाही आ गई, हमने उस पर जिरा कर ली। जब हमारे गवाहों की बारी आई तो सिर्फ 1 घंटा दिया, 1.5 घंटा बल्कि 12 बजे 12:30 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी, कहा 1:30 बजे ले आओ। हमने कहा हमारे गवाह कराची में है, 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दें, उनके लिए तो आपने इतने महीने दिए। उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, ये रेलेवेंट ही नहीं है। तो हम तो ये चीख चिल्लाया, ये मुतासिब जज है, ये फैसला हमारा। तो अब शुएब शाहीन साहब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, वहां तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे रिजेक्ट हो गई हैं आपकी अपीलें। नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई, उन्होंने रिमांड की थी, रिजेक्शन नहीं हुई, और रिमांड गलत किया था, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। चेंज ऑफ जज वाला तो रिजेक्ट ही हो गया था ना। जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक हम अपील फाइल करेंगे और साथ सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट की करेंगे और इंशाल्लाह बेल कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में किस चीज की अपील दायर हुई जिस पर आज एतराज भी लगाया गया? आमिर फारूक साहब ने जो कल फैसला उसी जज के पास वापस भेजा है, हमने उसके खिलाफ अपील फाइल की। तो शुएब साहब, अभी ये जो इस फैसले के बाद आज जो आपकी अपील्स हैं, जो पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने, क्या वो जो हैं वो अब इन्फ्रक्शस नहीं हो जाएंगी, अबेट नहीं हो जाएंगी? क्योंकि ये तो फैसला अब आ गया, अगर आपने अब जो भी अपील करनी है वो तो ज़ाहिर है इसी फैसले के खिलाफ करनी है। देखिए, वो तो खैर कोर्ट में डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने
دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ سارے گراؤنڈز آپ یہاں لے لیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے کتنی دفعہ ہم انفراسٹرکچر کرائیں گے. جو عامر فاروق صاحب نے بیسیکلی یہ ججمنٹ دی ہے اس کے اندر کئی چیزیں اس نے غلط لکھ دی ہیں. ٹرانسفر اپلیکیشن ہم نے ابھی بحث نہیں کی تھی، اور ہم نے مین اپنی کرمنل ڈویژنز بحث نہیں کی تھی. صرف اس نے خود ہمیں آبزرو کیا کہ کیا اس جج کے پاس دوبارہ جانا چاہیے تھا جس نے مائنڈ 2 دفعہ ڈسکلوز کر دیا. ہم نے کہا جی آپ اس پہ سن لیں، اس پہ صرف سنا اور ساری اپلیکیشن ڈسمس کر دی یا ریمانڈ کر دیا، جی واپس چلے جائیں. ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ڈسمس کر دی بغیر سنے. دوبارہ سپریم کورٹ میں دونوں چیزیں ممکن ہیں. یہ جب الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ چل رہا تھا تو ایسا جو ریکارڈ سے بھی پتہ لگتا ہے، تو یہ معاملہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کی لیگل ٹیم جو تھی وہ اس وقت انہوں نے اس کو وہاں پہ آرگیو بھی کیا، اور وہاں پہ کوئی ان کی آبجیکشنز یا اس کو وہ نہیں لیا اس کو. تو آپ اس کو جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ آرگیو بھی ہے، اور وہاں پہ ایک دفعہ ڈسکوالیفیکیشن کی سزا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہو چکی ہے، تو کیا دوسری دفعہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے ایک ہی کیس میں؟ میری بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ڈسکوالیفائی نہیں ڈی سیٹ کیا تھا، تو ڈی سیٹ کے خلاف بھی ہم نے اس میں ریٹ پٹیشن فائل کر رکھی ہے، وہ بھی پینڈنگ ہے. جو بنیاد ہے اس کیس کی، پہلے تو اس کا ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. وہ ڈیسیژن لیے بغیر یا ڈیسیژن کیے بغیر ہائی کورٹ نے اس کیس میں جی نئی ٹرائل جاری رکھیں. ان کو تو بنیادی کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات آپ کی بات درست ہے کہ یہ سیکنڈ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفیکیشن جو بھی کہیں آپ، وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں. اس کے بعد دوبارہ اس ججمنٹ کی بنیاد پر کرنا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. شعیب شاہین صاحب کی گفتگو سنی، کافی ساری چیزیں ہیں جن کو اب ظاہر ہے چیلنج کرنے جا رہے ہیں، لیکن چودھری صاحب آپ کا اس پہ موقف ابھی باقی تھا، تو میں پہلے آپ کی قانونی رائے بھی اس پہ لے لوں. آپ کے خیال سے یہ ایک اسٹرانگ فیصلہ ہے، یا پھر اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ویک فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیے پیورلی لیگل گراؤنڈز کے اوپر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کافی ویک فیصلہ ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو 2 پہلے جو آرڈر تھے ود ریگارڈ ٹو مینٹیننس آف دا کیس، اس کو انہوں نے ڈسمس کر کے خارج کر کے دوبارہ ان کے پاس بھیجا. لیکن جیسے کہ آج میں جو شارٹ آرڈر پڑھا تھا تو اس کے پہلے میں انہوں نے کہا کہ میں انہی ریزنس کی بنیاد پہ جو کہ پہلے ہائی کورٹ ریجیکٹ ہو چکی ہے، دوبارہ جو میٹرنیبلٹی کی جو اپلیکیشن ہے وہ میں ریجیکٹ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ 2 چیزیں جو ان کو ایک جو گواہان ان کے پیش نہ کرنے کا، جس کو رائٹ آف ڈیفینس یا حق دفاع کہا جاتا ہے، وہ نہ دے کے. دیکھیے آرٹیکل 10A انسرٹ ہوا 18ویں ترمیم میں، اس کے مطابق جو ہے جو ملزم ہے وہ تو ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ بلو آئیڈ بوائے ہوتا ہے قانون کا، یعنی جس پہ الزام لگے لا اس کی فیور کرتا ہے. تو جب آرٹیکل 10A میں تو کسی کو اگر اپنے خلاف آپ ایویڈنس ہی پیش نہ کرنے دیں، اور جس طرح سے جو دیکھیے یہ کوئی اس لیے غیر متوقع فیصلہ تو ہے نہیں، ہم سب اینٹیسپیٹ کر ہی رہے تھے اس کو. پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کے اوپر کوئی بھی آئی تھنک کوئی شخص جو ہے اگر اس پہ کوئی ویسے اینٹیسپیشن کیوں تھی؟ کیونکہ جو پروسیڈنگ چل رہی تھی اس میں بڑا آبویس تھا کہ وہ گلٹی ہیں، یا پھر جو پولیٹیکل سینیریو تھا وہ خود چیخ کے بتا رہا تھا کہ یہ آبویس ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ان کے وکلاء نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. جس طریقے سے سپیڈ کے ساتھ ایک ٹرائل چلایا گیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس قسم کی کمپلینٹس الیکشن کمیشن کی دوسرے کیسز میں بھی پڑی، لیکن ان کو اس نے تیزی سے نہیں کیا گیا اس کو فالو اپ. اور پھر جس طرح سے ڈیلی تاریخیں پڑھیں اور جس طریقے سے فوراً آپ ایک دم حق دفاع، اس طرح سے جو ایک جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں اکراس دا بورڈ جو صاحب بریک کی طرح مجھے جانا ہے، لیکن عمران صاحب بریک پر جانے سے پہلے اس کا تھوڑا جو پولیٹیکل ایک وہ ہے اس پہ بھی بات کرنا بڑی ضروری ہے، اور میں یہ سوال آپ کی طرف بھی چھوڑے جاؤں گی جو میں آ کے بریک سے بعد پوچھوں گی. لیکن پہلے یہ چیز کہ اٹک میں کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا شاید اڈیالہ میں جائیں گے، لیکن پھر اٹک میں بھیج دیا گیا. اٹک جیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ ہے اٹک جیل کی، اور اس لیے شاید ان کو اڈیالہ جیل کی بجائے وہاں پہ انہوں نے شفٹ کیا. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں سیکیورٹی رسک تو ہوگا، سیکیورٹی کے معاملہ تو ہوں گے، اسی لیے وہاں پہ ایلیٹ فورسز جو ہیں وہ اس کے دستے بھی وہاں لگا دیے گئے ہیں. صرف وہاں پہ جو جیل حکام ہے یا جیل کی جو پولیس ہے وہی نہیں اس کی نگرانی پہ، بلکہ ایلیٹ پولیس جو ہے اس کو بھی بھجوا دیا گیا. دوسری بات ابھی جو چوہدری صاحب کہہ رہے تھے لیگل گراؤنڈز کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں سیاسی شخصیات کے حوالے سے
خاص طور پہ جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ سب ہی لیگل گراؤنڈز پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ سکم رہتے ہیں، بہت سکم رہتے ہیں. وہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بلکہ سہروردی صاحب سے اگر شروع ہو جائیں تو پھر ذوالفقار علی وہ جان بوجھ کے تو نہیں ایسے کوئی سکم چھوڑے جاتے کہ بوقت ضرورت پھر استعمال بھی ہو جائے. ہیسٹ میں ہوتا ہے نا، جب آپ ہیسٹ میں کرے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں دیکھیں. جج بھی جو انسان ہے نا، بلکہ جج کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اس نے دونوں چیزیں، دونوں فریقین کے دلائل بھی سننے ہیں، کوئی چیز رہنا جائے ایویڈنس دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. تو جو اس لیے جو ججی جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو تول کے فیصلہ کرنا ہے اور فلا رہ جاتے ہیں. اور جس طرح سے یہ ہسٹ میں ہوا ہے فلا اس طرح رہے. بھٹو صاحب کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا، ہسٹ اس میں رہے. پھر اصل میں پرابلم عمران صاحب یہ ہوتا ہے سمینا، یہ پولیٹیکل کیسز ہیں نا، پھر ان کی ایکو جو ہے وہ پھر ڈیکیڈز تک آتی رہتی ہے. اب بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے، بڑا، اور اس میں ہم اس کو بڑا یوز کرتے ہیں، عام طور پہ یوز کرتے ہیں کہ عدالتی قتل کہا جاتا ہے. تو یہ ہوا انفارچونیٹلی. اسی طرح نواز شریف صاحب کا، ہاں اب نواز شریف صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ دیکھیں یہ چیز، یہ دلیل میں منطقی دلیل نہیں ہے. فار ایگزامپل مان لیتے ہیں نواز شریف کے ساتھ جو ٹرائل ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، ان کے صاحب کا ٹرائل جو اتنا ہونا چاہیے تھا یا اس طرح سے نہیں ٹھیک ہوا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آنے والے سارے ٹرائل غلط کر دیں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے صاحب. تو اسی لیے دیکھیے، اسی لیے جب آپ مثال قائم کرتے ہیں اور سیاسی کیسز میں دیکھیے، او جے سمپسنز کیس ہے امریکہ میں، یا جون ایف کینیڈی کیس ہے، یا جو بڑے شخصیات ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کو جو ہے کوئی کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے